ابھی تک اعلان کر رہی ہے کہ تمہیں موت اس عالم میں آنی چاہیے کہ جب تم موت کو پاؤ تو تم اپنی زندگی کو صالح بنا چکے ہو، یعنی دائرۂ اسلام میں رہتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ ایک پیغام قرآنی ہے کہ جو عام ہے۔ اب یہاں علماء کرام بہت سارے اچھے نکات جو ہے وہ پیش فرماتے ہیں اور علماء تفسیری کہتے ہیں کہ اپنی حیات کو صالح جو لوگ بنا چکے ہوتے ہیں وہی لوگ اس کامیابی کے ہدف تک پہنچ کر اور اس کامیابی کو حاصل کروا لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو صالح بنایا انہوں نے ہی انجام کو بہت اچھا اور بہت خوبصورت پایا، اور جس کا آغاز ہی اچھا نہ رہا ہو اس کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے اور انجام کس طرح سے مستحکم ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جی رہے ہیں اچھی طور پر، اور ہمیں ظاہری طور پر دیکھتا بھی ہے کہ یہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات بھی ہیں، مگر جب وقت آخر آتا ہے تو انجام برا ہو جاتا ہے، سماج میں چرچا ہونے لگتی ہے اور لوگ یہ کہنے لگتے ہیں صاحب یہ تو زندگی میں بڑے اچھے تھے مگر اس کے باوجود نتیجہ موت کا یہ نکل کر آ گیا۔ تو آپ ہی لوگ تو ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، بہت سے حادثات ایسے رونما ہوتے ہیں سرزمین پر کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان متحیر ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ایک اچھے آدمی کا انجام یہ ہو سکتا ہے تو پھر انسان کو زندگی میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کتنی قیمتی بات ہے یہ کہ انسان اپنے آپ پر غور کرتا چلا جائے اور دیکھتا چلا جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نتیجہ آخر صالح ہونا چاہیے، اور یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تم نے اپنی زندگی کو صالح بنا لیا ہو، اور زندگی صالح جب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ راستہ صحیح نہ ہو جو صحیح منزل تک لے جائے، جب تک کہ راستہ صحیح نہ ہو جو صحیح منزل تک لے جائے۔ اور صحیح منزل پر وہی لوگ پہنچا کرتے ہیں کہ جن کو بشارت دینے والے صحیح مل جائیں۔ متوجہ ہیں؟ لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ابھی بھی آپ ایک مجلس سے آئے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کی خدمت عالیہ میں نہیں رہوں گا، بس چند لمحات ہیں کہ جو میں آپ پر اپنی بات کو واضح کر کے اور آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ کچھ مقصد ہے کہ جسے پورا کرنا ہے، ذرا سی دیر آپ جو ہے میرے ساتھ رہیے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ جو طالب علم آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھتا رہے اور بات سے بات جوڑ کر آگے بڑھتی چلی جائے۔ ایک سلوات پڑھیں بابا کیونکہ یہ مجلس تھوڑی سی اسٹائل، دیکھیے میں نے موضوع ایسا لیا ہے کہ واقعی یہ موضوع خوش گئے، ایسے وقت میں موضوع جو ہے وہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے کہ ایسے موضوع پر خطابت کرنا اور ذکر کو آگے پہنچانا، مگر چونکہ بارگاہ امامت میں کوئی ذکر بھی رائگاں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھے نہ سمجھے مگر بہت سی مخلوقات ہیں جو فرش اعضاء پر تبرک امام حسین لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہ اپنے اپنے ضرب کی بات ہے کہ کون کتنا یہاں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ در امام حسین ہر کسی کے لیے عام ہے، چاہے وہ یہاں سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے وہ وہاں سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر ایک فیض امام حسین سے فیض حاصل کر سکتا ہے، صحابت حسین سے مستفید ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان بیدار ہونے کے بعد حسینیت کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ پہچان لے کہ حسین تک پہنچنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ آسان جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور جتنا مشکل ہم نے بنا رکھا ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ بس اس بات کا تقاضا رکھو کہ جو چیز تم زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس چیز کو چھوڑ کر حسین کی محبت میں آگے بڑھ جاؤ۔ توجہ ہے؟ چھوڑنے کے بعد حسین کی محبت میں آگے بڑھ جاؤ تو یقیناً حسین جو ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اب یہاں سے دیکھیے ایک کتاب ہے جو امام حسین کے نام پر لکھی گئی ہے، ایک رسالہ ہے کہ حسینی کون ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی کتاب ہے، موضوع بھی بہت اچھا ہے کہ حسینی کون ہے۔ ہر ایک حسینیت کا اعلان کرنا اور ہر ایک کی زبان پر یہ ہونا کہ وہ حسینی ہے یہ الگ بات ہے، مگر اگر زاویہ نظر سے دیکھ لیا جائے اور حقیقی ضمیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چند ہی لوگ ہوں گے جو اس
معیار پر کھڑے ہوں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ یقیناً عزادار بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. یہ آخر مجلس آپ کے حوالے ہیں اور یہاں سے پیغام جو ہے وہ عام ہو جایا کرتا ہے. مگر ذرا سا لمحہ فکریہ اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کی زندگی سالم ہے تو یقیناً آپ حسینی ہیں. اگر آپ کا کردار محفوظ ہے تو یقیناً آپ حسینی ہیں. اگر آپ کے رشتے محفوظ ہیں تو یقیناً آپ حسینی ہیں. اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو یقیناً آپ حسینی ہیں. اس لیے کہ لبیک یا حسین کا نعرہ جو بھی لگا رہا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ پرچم حسینیت کے تلے آ جائے. مگر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس نعرے کے درمیان میں جمع ہونے والے افراد عام نہیں ہوا کرتے، خاص ہوا کرتے ہیں. اگر آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کے کہو کہ لبیک یا حسین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تبدیلی آ گئی کہ اب ہم تیری محبت میں نماز پڑھ کے نعرہ لگا رہے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ نمازی حسین والا ہوتا ہے. اب اگر ہم کسی سے بغض رکھ رہے ہیں تو اس نیت کو دور کرنے کے بعد نعرہ لگائیں کہ لبیک یا حسین، تاکہ پتہ چل جائے کہ عاصد حسین والا نہیں ہوتا، محبت کرنے والا حسین والا ہوتا ہے. متوجہ ہیں؟ اگر ہم کسی سے بیعت رکھ رہے ہیں تو اس بیعت کو دور کیا جائے. اگر بھائی سے ناراض ہیں تو ناراضگی کو دور کیا جائے. پھر یہ نعرہ لگائیں کہ لبیک یا حسین، تاکہ زمانے کو سمجھ میں آ جائے کہ علمدار وفا کا ترجمہ ہم نے خوب سمجھ لیا ہے. ہماری زبان پر عباس کا نام اس وقت آ رہا ہے جب ہم بھائی سے کوئی کینہ نہیں رکھ رہے ہیں. اگر ہم آپس میں اتحاد پر ہیں تب ہماری سمجھ میں کربلا آنی چاہیے. اگر ہم قوم میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اگر ہم قوم میں کوئی بھی احتیاط نہیں رکھتے، اگر ہم قوم میں کوئی بھی مزاجی اعتبار سے اختلاف نہیں رکھتے اور ہم سب کے سب پرچم کے نیچے ہیں، ہم سب کے سب آدھا خانے میں ہیں، ہم سب کے سب فرش حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب یہ ہمارے لیے کہنا ضروری ہے کہ لبیک یا حسین. اس لیے کہ حسین یہ نہیں دیکھتے کہ تم کون سے قوم اور قبیلے سے ہو، حسین یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری آواز اس حسین کی آواز سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. محمد و آل محمد پر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں اور یہ باتیں موضوعات میں نہیں آیا کرتی ہے، مگر میں کسی مقصد سے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ آپ پہلے یہی موضوع ہے اور یہی بات ہے کہ آپ سالم بنائیں اپنی زندگی کو اور پھر حسینیت کے حوالے کریں. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جون کون ہے، ہلال کہاں پر ہے، زہیر کہاں پر ہے، حبیب کہاں پر ہے. متوجہ ہیں؟ مگر اگر صدائیں ایک ہو جائیں، دل ایک ہو جائے، نیت ایک ہو جائے، ارادہ ایک ہو جائے، منزل ایک ہو جائے، تب سمجھ میں آئے گا کہ جو طاقت حسینیت کی ہوتی ہے اس کا مقابلہ لشکر بھی مل کے نہیں کیا کرتا. اگر ساری چیزیں ایک ہو جائیں، اگر حسینی ہونے کے بعد تم گلیوں میں زمانے سے شکست کھا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تم میں اختلاف ہوا ہے. ورنہ 72 ہو کے بھی یزید کے لاکھوں لشکر سے نہ دب سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو سنا ہے مگر سمجھا نہیں ہے. ایک سلمان پڑھیں محمد و آل محمد. ایک طرف یہ ساری باتیں ہیں اور دوسری طرف یہ جاویہ ہے. مگر ایک بات جو میں نے آپ کی خدمت آگے میں رکھی ہے، مجھے یہاں کی سماعتیں معلوم ہیں، یہاں پہلی بار خطاب نہیں کر رہا ہوں. مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو آپ نے بہت سراہا ہے اور بہت جگہ دی ہے، مگر یہ بات محکم مستحکم طریقے سے مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں بیان کر رہا ہوں اور کس کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آپ کا مرتبہ آپ اگر پوچھیں تو معصومین کی نظر میں بھی بلند ہے. فرش آدھا پر آنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ فرش آدھا تک آتا بھی نہیں ہے. یہاں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے، سب عظیم ہے. یہاں ذرہ بھی ہے تو وہ بھی آفتاب بن جایا کرتا ہے. لہذا اگر حقیقی اعتبار سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور معیاری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو اس مقصد کو سمجھ لیجئے گا اور یہ پہچاننے کی کوشش کیجئے گا کہ آخر سالم لوگ کہاں سے ہوا کرتے ہیں. اب دو ہی باتیں انہوں نے رقم کی ہے اور دو ہی باتیں لکھی ہیں کہ اگر ہم عزاداری کر کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں، محرم کر کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں، ماتم کر کے ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں، یہ دعوے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دعویٰ تو بہت مستحکم ہوگا، اس لیے کہ جب آپ امام حسین کے فرش آدھا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حسینی ہے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ مگر کبھی زمین سے بھی پوچھے کہ یقیناً ہم حسینی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی زمین سے ہی پوچھا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. لیکن کتاب تو بہت پرانی ہے.
مگر بات قیامت تک جانے والی ہے، بات قیامت تک جانے والی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں ممبر پہ زبان چلا رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، میں بھی شریک ہوں آپ کے ساتھ، نہ جانے مجھ میں بھی کتنی کمیاں ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی خراب ہو، مگر ممبر پہ وہ وہی بولے گا جو حسین چاہتے ہوں گے۔ سلوات پڑھیں حضرت محمد کو میں نے آپ کی خدمت میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر ضمیر بیدار ہے تو یہ خیال رکھا جائے گا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں صاحب، کس اعتبار سے بول رہے ہیں، ورنہ بولنے والے تو کہاں کہاں کیا کیا نہ بولتے اور کیا کیا نہ بولا جائے اور کیا کیا نہ کہا جائے، مگر ادب کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے اور یہ پہچانا جاتا ہے کہ ہم جس بات کا ہمیں جو چیز پہنچا رہے ہیں وہ آپ کے گھروں تک جانی چاہیے، بس صورت تبرک ایک فکر ہونی چاہیے کہ جو آپ کے گھروں تک منتقل ہو رہی ہے۔ لہذا کتاب کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اسی میں یہ موضوع ہے کہ حسینی کون ہے۔ بہت بڑا سوال ہے یہ، چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو پوری تاریخ اس میں سمٹ جائے گی کہ حسینی کون ہے، اس لیے کہ امام حسین کا دربار اور بیت عام تو کھلا ہوا ہے، مگر حسینی بننے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں جو حسینی بننے والے ہیں۔ کبھی کیسے بنا جائے گا صاحب، کس طرح اس قلعے کو توڑا جائے، کس طرح اس حد کو پار کیا جائے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ ہاں یقیناً ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ عزاداری یقیناً حسین تک پہنچاتی ہے اگر وہ عزاداری حسین کے لیے ہو، عزاداری یقیناً حسین تک پہنچاتی ہے۔ ایک سوال مجھ سے ہوا تھا جو نجف اشرف کی سرزمین سے یہ سوال چلا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ بتائیے کیا یہ عزاداری امام زمانہ کے انتظار کے لیے اور امام زمانہ کے نجف کے ایک عالم دین کا یہ سوال تھا اور پوری قوم سے سوال ہے، پوری قوم سے سوال ہے، آپ غور کیجئے کہ یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں کیا امام کے لیے یہ تیاری ہے یا نہیں ہے، کیا امام کی نظریں اس عزاداری پہ ہیں یا نہیں ہے؟ کہ آیت اللہ بہجت نے تو ایک عرفانی دور میں ایک جملہ کہہ ہی دیا تھا کہ اگر آپ مجلس میں جا رہے ہو تو یقیناً آپ کربلا میں جا رہے ہیں۔ متوجہ ہیں بھائی، آپ مجھ سے بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہاں کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور بڑے بڑوں کو سنا جاتا، مگر چھوٹے سے طالب علم کا سبق بحیثیت طالب علم میں پہنچا رہا ہوں آپ کی خدمت، ذرا سا متوجہ ہو جائے اور یہ بات پہچان لیں کہ جس طرح سے یہ سوال عام ہوا ہے کہ یہ عزاداری کیا ہماری تیاری ہے امام تک پہنچنے کے لیے، تو یقیناً یہ عزاداری ہے، اور اگر یہی عزاداری ہمارے گھروں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پھر امام تک کیا پہنچے گی؟ توجہ ہے، جب گھر تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایک فرض ادا بچا اور وہ اسی فرض ادا پر بات تمام ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد تو تھا کہ ادا ہو، مگر وہ مقصد ہم نے ذاتیات کو شامل حال کر کے اس کو فرق کر دیا، مٹا دیا۔ اب بڑے قیمتی لفظ ہوتے ہیں اور بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور جگر کو تھام کے یہ لفظ جو کہے جاتے ہیں، اب کیا کہا جائے، اس لیے کہ نہ جانے ایک بھی اگر عمل کر جائے تو میرا بھی آنا قبول ہو جائے، آپ کا بھی آنا قبول ہو جائے، اس لیے کہ جس مقصد سے یہ فرشادہ بچھایا جا رہا ہے اگر ایک بھی اس میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً وہی سرمایہ بخشش بن جائے گا۔ توجہ ہے، سلوات پڑھیں حضرت محمد مجھے پتا نہیں مگر یہ سوال ہوا کہ یہ امام تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی، کیا امام کی اس میں نظر ہے یا نہیں ہے؟ تو ملا تاریخ میں جب بھی اعتراض ہوا یہ کسی نے غور و فکر کی ہے، عزاداری کی قیمت بہت بڑی، عزا کی فرش ادا کی قیمت بہت بڑی، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ امانت ہے گھرانے عصمت کی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ قوم نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہے، یا قوم میں یہ نہیں ہے، یا ہنر نہیں ہے، یا آپ کی برائی کرو اور مطلب اپنے قوم کو لانتان کو، ایسا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے کہ میں کسی بھی چیز کو کہنے کا حقدار نہیں ہوں، جتنا سمجھ رہا ہوں، جتنی میری حیثیت ہے اتنا ہی بیان کر کے جا سکتا ہوں، معصومین کی حقیقت آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، چاہے تو کتنا بھی بڑا ہو، متوجہ ہیں، جتنا اسے یاد ہوگا اتنا ہی سنا کے چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ فرش ادا آپ کو ملا تو معصوم کے گھر سے ہے نا،
تو جب جناب زینب نے آپ شیعہ قوم پر بھروسہ کر لیا، یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہتی، اگر آپ اس کی عصمت پر غور کیجیے، پہلے یہ مجلس امانت جناب زینب ہے یا نہیں ہے؟ تو امانت کس کے حوالے کی جاتی ہے؟ وفادار کے کی جاتی ہے یا نہیں؟ دراصل بات یہ ہو گئی ہے صاحب، بات یہ ہو گئی ہے کہ جب تک یہ بیان ہوا کرتا ہے اور یہ بڑا اس کو کرتے میں اور پڑھتے میں جو بڑا جد و جہد کی کوشش ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ذاکری بھی اس طرف چلی گئی ہے، کتابت بھی اس طرف چلی گئی ہے کہ جب تک آدمی گلا پھاڑ نہ دے اور چلا نہ دے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جبکہ یہاں فکر کی بات ہے کہ بات مائک اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کے کان میں چلی جائے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ بات پہنچ گئی۔ حقیقت بات تو یہی ہے، اگر چلانے کا نام کتابت ہوتا تو باڈی بلڈر آتے یہاں پر اور بھی کیوں آتے؟ تو بچے ہیں کمزور آدمی کتابت کیسے کر پاتا؟ آپ ایران کی عزاداری دیکھیے، آپ نجف کی عزاداری دیکھیے، آپ دیکھیے کہ وہاں بزرگ علماء آہستہ سے بہت لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، کوئی بات آگا کے پیچھے نہ ہو جائے، بڑے زیادہ محبت مگر بالکل سیدھے سادھے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل سیدھے سادھے انداز میں آپ تک جو بھی میرا انداز ہے اسی انداز میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ شاید میں جو کچھ بھی لایا ہوں آپ کے حوالے کر سکوں۔ تو تاریخ کے حوالے سے اگر یہ دیکھ لیا جائے صاحب کہ عزاداری کی عظمت تو بہت بلند ہے، اس لیے کہ پہلے تو بھروسہ جناب زینب نے آپ پر کیا ہے، اس کے باوجود یہ شیعہ قوم کے حوالے عزاداری کی ہے، اور دو ہی چیزیں ہیں صاحب اور دو ہی تمنائیں ہیں جو اس دنیا میں لاجواب بھی ہیں، دو ہی تمنائیں ہیں جو اس دنیا میں لاجواب ہوئی ہیں، دو ہی دعائیں ہیں جو معصوم کی حق میں ملی گئی ہیں اور کربلا تک ان کو جو ہے اور تک قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور کربلا نے ان کو محفوظ کر لیا ہے اپنے سینے میں۔ متوجہ ہیں بھائی؟ دو معصوم ہیں، ایک معصوم کا نام ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور ایک معصومہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ عزاداری آپ کو ایمان تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی؟ میں تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، عزاداری کی اہمیت کیا ہے اور یہ عزادار کی قیمت کیا ہوتی ہے، عزادار کی عظمت کیا ہے جو مجلس میں شریک ہو رہا ہے، جو امام حسین کے لیے اپنا وقت چھوڑ کر آ رہا ہے، جو امام حسین کے لیے اس رات میں بیدار ہے، جو امام حسین کے لیے خرچہ کر رہا ہے، جو امام حسین کے لیے فرش بچھا رہا ہے، جو پانی پلا رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے، جو ادا خانہ سجا رہا ہے، اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے اس ادا کے لیے۔ آخر یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ عزادار کو آخر ملا ہے تو ملا کیا ہے؟ بھائی دو ہی دعائیں ہیں جو زمانے میں مشہور زمانہ ہوئی ہیں، دو ہی دعائیں ایسی ہیں جو معصومین کی ان کے حصے میں آئی ہیں، ایک دعا امیر کائنات کی موجود ہے اور ایک دعا جناب سیدہ کی ہے۔ جناب امیر نے دعا کی کہ مجھے علمدار چاہیے، متوجہ ہیں؟ پروردگار کی بارگاہ میں نماز شب میں دعا کی تو علمدار کے لیے، اور جناب سیدہ کی دعا ہے عزادار کے لیے۔ اللہ اکبر، متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ جب تک پہلی دعا سمجھ میں نہیں آ سکتی اس وقت آخری دعا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلی دعا کون ہے؟ تو پہلی دعا ہے علمدار کربلا، جو جس مقام پر بھی پہنچا، جس میدان میں بھی پہنچا، جس مقام پر بھی آیا، جس مقصد میں بھی آیا اور جس جگہ بھی پہنچا، پہچان بنا کہ یہ دعائیں علی ہے۔ توجہ ہے؟ نہ جانے میں کیا اس جملے میں آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر مقام پر پہنچا تو اس مقام پر معلوم ہو گیا کہ معصوم کی دعا اگر ہوگی تو ایسی ہوگی، رد نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ رد نہیں ہو سکتی، کسی اعتبار سے رد نہیں ہو سکتی۔ کا دیے یا نہ دیا؟ کہاں دیا ہے۔ اب یہ چونکہ فضائل حضرت کے مگر ایک موضوع میں بات آ گئی تھی اس لیے کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ یا تو سیدہ نے دعا کی یا مولا کائنات نے دعا کی، جس موضوع کے لیے علمدار کو مانا گیا اسی ہی موضوع کے لیے عزادار کو مانا گیا۔ علمدار یعنی کربلا کی پہچان، عزادار یعنی حسینیت کی شان۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اس لیے کہ مانا تو دونوں ہی نے تھا۔ فاطمہ نے کہا مجھے عزادار چاہیے، علی نے کہا مجھے علمدار چاہیے۔ ب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ علمدار بھی حسین کے لیے تھا، عزادار بھی حسین کے لیے تھا۔
آپ تک پہنچ گئی. اب اسی تسلسل سے بس آخری بات اور رحمت کو تمام کر رہا ہوں تاکہ جو مقصد جو موضوع میں نے چھیڑا ہے وہ تشنا نہ رہ جائے. لہذا کل نئے سرے سے پھر بات شروع ہوگی. تو کیا عزاداری پر یعنی نظریں ہیں امام کی یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس نے دیکھا ہے دعائے علی کو اور وہ حسین کے لیے تھی، تو پھر کیا صفت بنی، کس مقام پر پہنچے صاحب؟ اس لیے کہ اگر کسی کو زیادہ عزت دینی ہو اور اس کی زیادہ تعظیم کرنی ہو تو کہا جاتا ہے صاحب یہ وفادار اپنے مقصد سے پھرا ہوا نہیں ہے. جس مقصد کو ادا کر رہے ہیں وہ مقصد پورا ہے. اب ازادار بھی وفادار جبھی کہلائیں گے جب وہ مقصد ادا کو سمجھ کے ادا تو ادا میں شامل ہو جائیں. اس لیے کہ جب علی کی دعا اپنے مقصد سے نہ ہٹ سکی تو سیدہ کی دعا بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے. لہذا حسینی ہونا دعویٰ کرنا اور ہے مگر مقصد دعائیں سیدہ تک پہنچنا اور ہے. مقصد تک تو پہنچو. اس مقصد تک کیا ہوگا؟ بڑی بڑے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی. نہیں چاہتے ہم سامنے والے سے مگر حسین کے لیے ملیں گے. جس طرح عباس نہیں چاہتے تھے کہ مجھے تلوار دے امام حسین، یہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ چاہتے تھے کہ تلوار ملے، مگر جب تلوار ٹوٹ گئی تو جذبات کی قربانی دی یا نہیں دی؟ جب اس دعا نے قربانی دے کر بتا دیا کہ دعا کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اثار میں نہ آ جائے، جذبہ اثاریت شامل حال نہ ہو جائے، صفت اور ذات میں شامل حال نہ ہو جائے، اس وقت تک دعا معراج نہیں پا سکتی. اسی لیے اگر جہاں جہاں بھی ہم خوابی محسوس کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں کہ مولا حسین ہماری طبیعت میں نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں مگر تمہاری رضا کے لیے ایسا کر کے جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ دشمن کیا آ جائے مگر فرش اعلیٰ تمہارا ہے اس لیے جا رہے ہیں. یہ ہلکی سی باتیں ہیں کہ جو آپ حضرات تک میں نے جو ہے وہ پیش کی ہیں آپ کے ذہن آ دیا. تو قیمت بہت بلند ہے، مرتبہ بہت بلند ہے، رتبہ بہت بلند ہے، مگر اس کو سمجھنا یہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. پھر دو لفظ کہہ رہا ہوں، مشکل بھی ہے آسان بھی. کون دے گا یہ جذبات کی قربانی؟ اگر عزادار نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نام حسین کے لیے بدنام پر تو ہے جی نہیں رہے ہیں، ہم تو ہے لیکن جی نہیں رہے ہیں. اگر یہ کہ میں آپ کے درمیان سے جماعت سے الگ میں بول رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل آ رہا ہوں. میں اپنے ضمیر سے مخاطب ہوں اس مسئلے سے کہ اگر چاہیے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام تک آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یقیناً جنہوں نے پہچان دیا وہ حسین تک پہنچ گئے اور آج علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. بس میں نے تمام کیا. کل اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ پیغامات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں. تاریخ کربلا میں یہ بات آپ کو عام ملے گی کہ بچے بچے نے بھی مقصد حسین کو جان لیا تھا. توجہ ہے، سب نے یہ تو کہا، بڑی اچھی بات علامہ ابن حسن صاحب نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بھی یہ تو کہہ رہا تھا کربلا میں کہ وہ پیاسا ہے، مگر کسی سے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھوکا بھی ہے. اس لیے کہ کھانا مانگنا یہ بڑے ایک عجیب کیفیت کی بات ہے. روٹی کسی سے طلب کرنا یہ حق نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر پانی پہ اختیار کسی کا نہیں ہے. پانی اللہ کا سب مخلوقات کے لیے ہے. ادب مقصد حسین پر جاننا پہچاننا، اپنے آپ کو سلامت رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. تاریخ نے اس بات کو نقل کیا تو دیکھا تاریخ میں، کیونکہ یہ عشرہ ثانی کی پہلی ابتدا جگہ جگہ ایام ازا جو ہے رکھا ہے، جگہ جگہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے. اب چونکہ سفر کے مسائل تاریخ نے اس بات کو رقم کیا ہے کہ ایک امتحان سید سجاد کا ہے اور ایک امتحان جناب زینب کا ہے. امام حسین
اور جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی محمد اور جناب حضرت ابوالفضل عباس کا امتحان عصر عاشور تک تمام ہو چکا ہے، مگر جناب زینب کا جو امتحان چلنا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد بی بی نے جو امتحان کی گھڑیاں پار کی ہیں تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس قدر 72 لاشوں پر رونے والی زینب نے کسی مقام پر بھی یہ بات نہیں کہی کہ زینب تھک چکی ہے یا زینب کو تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ ہم اگر دن میں 5 مجلسیں بھی کر لیں تو کہنے لگتے ہیں کہ تھکن ہو رہی ہے۔ ذرا زینب کے کلیجے سے پوچھو کہ زینب ہر لاشے پر رونے کے بعد پھر جب سکینہ گم ہوئی ہے، سکینہ جو ہے جدا ہوئی ہے، تو لہٰذا زینب نے طلب کر کے کہا ہے کہ یا عباس اب تمہاری ذمہ داری زینب کے ہاتھ میں ہے۔ مقام جناب زینب کو آپ سمجھیے اور دیکھیے۔ مجھے چند مسائل پڑھنے ہیں چھوٹی شہزادی کے اور یہ عرض کرنا ہے کہ کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میر انیس نے ایک تصور پیش کیا ہے اور وہ تصور ایسا ہے کہ اگر ذاکر بھی اپنے لفظوں میں اسے ڈھالنے کے بعد سامعین کے حوالے کرتے، عزاداروں کے حوالے کرتے تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میر انیس نے اپنے قلم سے جو لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ سکینہ کے مصائبوں کی انتہا اس وقت ہو گئی کہ جب بچی باپ کی یاد میں موت کی آغوش میں سو گئی۔ عزاداروں فضائل آپ نے سنے، میں نے یہ نہیں کہا آپ کیسے سن رہے ہیں، یا آپ داد دیجئے یا مجھے نوازیے یا آپ ذکر اہل بیت کا حق ادا کیجیے، مگر مصائب میں یہ بات ضرور کہتا ہوں چونکہ یہ ماتم اور یہ رونا آپ کا اور یہ کریا امام کی تمنا ہے، یہ کریا سید سجاد کی تمنا ہے، یہ کریا امام جعفر صادق کی تمنا ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ کبھی بھی اپنی آوازوں کو کھوٹ کے نہ رونا۔ اس رونے کی قیمت اہل بیت سے پوچھو، اس رونے کی قیمت سکینہ سے پوچھو، اس رونے کی قیمت زینب سے پوچھو کہ زینب کبھی کھل کے حسین پر نہ رو سکی۔ اسی لیے تو جب رہائی ملی تو یہ جملہ کہا زینب نے کہ پہلے میں حسین پر رونا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں رہا ہو کر کہیں جاؤں گی، کربلا کروں گی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے نیز یہ بات کو کہتے ہیں اور محکم مستحکم موضوعات کو جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اور اس مفاہیم کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بچی روتی، جو یتیمی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ روئے، تو روتی تھی تو خوف شمر تھا، نہ جانے کیا اذیت پہنچی تھی اس بچی کو شمر سے، نہ جانے کیسی اذیت پہنچائی تھی اس بلون نے کہ بچی اس کے نام سن کر بھی سہم جایا کرتی تھی۔ بھئی ایک ہی جملہ میں ایک ہی سوچ پہ پڑھ رہا ہوں، بس میر انیس کا ایک سوچ ہے میرے سامنے اور اسی پہ مسائل کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا اور تصور کو میرے خیال تک پہنچا دیا تو یقیناً پورے ایام عطا کے لیے، چہلم تک کے لیے یہ رونا کافی ہے۔ ہمارے یہاں مولانا جرار حسین صاحب گزرے ہیں چولس میں، وہ ایک ہی تصور کو سوچتے سوچتے 20 دن کے اندر مر گئے تھے۔ گل ہو گیا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی تیری ماں میں۔ گل ہو گیا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں۔ کیا تصور پیش کیا ہے؟ تصور یہ پیش کیا کہ یتیمی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچی روئے، مگر جب بھی روتی تھی تو یہ خوف تھا کہ رونے سے تماچے لگائے جائیں گے، رونے سے درے مارے جائیں گے، تو بے کسی نے رونے کو ابھارا اور جذبات نے روک لیا رونے کو، اس لیے کہ میرا رونا کہیں سید سجاد کو اذیت نہ دے جائے، کہیں شیور سید سجاد کے درے نہ لگائے کہ تیری بہن کیوں رو رہی ہے۔ مگر تاریخ میں میں نے اتنا جملہ سنا کہ جب قید خانہ شام میں یہ بچی آ گئی تو جب تک اس کی آواز بلند ہوتی تھی سر حسین تشت سے بلند ہو جایا کرتا تھا۔ جتنی دیر سکینہ رو کر تک نہیں سو جایا کرتی تھی، سر حسین ہوا میں بلند رہتا تھا، فضا میں رکا ہوا رہتا تھا۔ جب بچی تھک تھک کے سو جایا کرتی تھی، رو رو کے سو جایا کرتی تھی، پھر سر حسین نیچے آیا کرتا تھا۔ یہ محبت ہے سر حسین کی کہ سکینہ کو کتنے مظالم جھیلنے پڑے ہیں۔ حسین کو خبر بچن جملے پڑھوں گا، رحمت تمام کر رہا ہوں عزادار ہو، مگر یہ معلوم تو ہو کہ آخر اس بچی، یہ بچی جو 4 برس کی کمسن بچی ہے، کس اذیت سے گزر کر قید شام تک پہنچی ہے، یہ جاننا اور یہ پیغام پہنچانا لوگوں کے لیے۔ اگر ذاکر اپنی زبان سے پڑھے تو اور ہے،
مگر اگر خود سکینہ مصائب پڑھے، سکینہ خود ذاکر بن جائے اور سید سجاد جیسا امام سامعین بن جائے، عزادار بن جائے، تو اس مجلس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب سکینہ نے اپنے مدارک پڑھنے شروع کیے، مصائب پڑھنے شروع کیے، تو تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد کو آشا گیا۔ کیا پوچھا تھا بچی نے؟ بھائی سنا تو آپ نے بارہ ہوگا، مگر مصائب سکینہ یہاں آ کر مکمل ہوتے ہیں۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بھیا سجاد ہر ایک نے آپ سے کچھ نہ کچھ پوچھا ہے، پھوپھی نے فتویٰ معلوم کیا ہے، ہر ایک نے سب کچھ آپ سے پوچھا ہے، مگر سکینہ نے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ مگر آج اس قید خانے میں آپ کی بہن یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ بچہ جب اپنی پیاس سے گزرتا ہوئے حد کمال تک پہنچتا ہے، جب پیاس شباب پہ پہنچ جاتی ہے، تو انسان کے بدن پہ کیا کیا کیفیتیں طاری ہوتی ہے؟ تمام کرام عزاداروں میں کیفیتیں طاری ہوتی ہے۔ سید سجاد نے کہا، بہن سننا چاہتی ہو تو سنو، جب پیاس اپنے پہلے درجے پہ پہنچتی ہے تو ہونٹوں میں خشکیاں آنے لگتی ہے، زبان سوکھنے لگتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ فوراً ہی سکینہ نے کہا کہ یہ کیفیت بھیا قاسم پر طاری تھی۔ بار بار میرے بابا کی خدمت میں آ کے کہتے تھے، چچا جان اب پیاس کے مارے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ کہ بھیا اگر دوسرے درجے میں پہنچ جائے کہ پیاس کی 4 ہی قسمیں ہیں بس، ان کے بعد میں انسان کی زندگی فنا ہو جاتی ہے، انسان کے جسم پر موت کا غلبہ ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا جب دوسری کیفیت پر پہنچتی ہے پیاس، تو انسان مثل ماہی کے تڑپتا ہے۔ انسان مچھلی کی کیفیت میں کبھی منہ پہ کھولتا ہے، کبھی منہ کو بند کر لیتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سکینہ نے فوراً ہی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، یہ کیفیت میرے بھیا علی اصغر پہ چڑھی تھی کہ جب حسین دشتے بڑا کر لے کر آئے ہیں علی اصغر کو اور ہاتھوں میں بلند کر کے کہا، اے شامی فوجیو، اے یزید کے سپہ سالارو، کیا تم میرے بچے کی کیفیت نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ کبھی اپنے منہ کو کھول لیتا ہے، کبھی بند کر دیتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی تھی، اسی طرح اصغر پانی کے بغیر تڑپ رہے تھے۔ بھائی عزادارو، اس غم میں کبھی بھی شرما کے نہ رونا، اس لیے کہ جب آخری وقت میں یہ کہا گیا، سید سجاد سے پوچھا گیا کہ بابا، امام باقر نے پوچھا ہے کوئی خواہش ہے جو آپ کی ادھوری رہ گئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو؟ کہ بیٹا یہ خواہش ہے جو ابھی بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ جیسا حسین پر رونے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ حسین کو 40 برس رونے والا امام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رونے کا حق ادا نہ ہوا، میں چند جملے اور رحمت تمام کر رہا ہوں۔ کہ بہن سکینہ جب پیاس اپنے تیسرے منزل پر پہنچتی ہے تو پھر انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت میرے بابا حسین اور علی اکبر میں طاری تھی۔ علی اکبر نے جب حسین کے دہن میں اپنی زبان رکھی تو کھینچ کے کہا، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور جب دعا ہی دعا زمین اور آسمان کے سامنے نظر آئے، یہ کیفیت میرے بابا حسین میں طاری تھی۔ اس لیے کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے تو حسین کہہ رہے تھے، ظالمو اب مجھے زمین اور آسمان کے درمیان دعا ہی دعا نظر آ رہا ہے، کچھ آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ مجھے زمین اور آسمان کے درمیان میں دعا ہی دعا نظر آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، بھیا وہ آخری کیفیت کیا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا سید سجاد کو غشا گیا۔ اور ایک مرتبہ کہا، وہ بھی زینب سکینہ کو روکو، یہ مجھ سے وہ باتیں پوچھ رہی ہے کہ جس کو امام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تاریخ نے کہا جب غش سے واقع ہوا تو سکینہ نے کہا، بھیا آج اس کیفیت کو بتا دے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے سکینہ کتنی مظلومیت کے ساتھ ماری گئی ہے۔ سید سجاد نے اپنے وجود کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد میں جب پیاس اپنے حد کمال تک پہنچ جاتی ہے، آخری منزل پہ آ جاتی ہے، تو انسان